صوفی سید یاور سلطان شاوارسی مقدس اللہ جو خانقاہ عالیہ وارثیہ کی نمائندگی فرما رہے ہیں اور ان کے ساتھ ان کے مشاہدین موجود ہیں اور آگے آ جائیں ہم سب جس ذات گرامی کے احسان تلے کھڑے ہوئے ہیں وہ ذات ہے خود پیرگیر سرکار حاجی شاہی محمد شیر میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تقریم بادشاہ کی نمائندگی فرما رہے ہیں پیر طریقت حضرت الحاج حفیظ میاں صاحب اللہ نام سرکار القدسیہ آگے آ جائیے سرکار عالیہ واقعیہ اشرفیہ بریلی شریف وہاں سے نمائندگی فرما رہے ہیں پیر طریقت حضرت علامہ مولانا سید محمد اسلم میاں صاحب اللہ وامنی مدد اللہ علیہ ادھر آ جائیے بہت جاگے سے جاری ترتیبات ہے جس کی زبان چلتی ہے ادھر ہلتے ہیں تو ہر طرف پھول ہی پھول نکل جاتے ہیں شہنشاہی ترنم حضرت علامہ خواجہ سید مصباح المنار رحمۃ اللہ یاسری مداری رحمۃ اللہ علیہ سجادہ نشین اور تابع عالیہ مداریہ بکتپور شریف اور مقبول ہیں اور ایک عظیم بادشاہ کی وہ نمائندگی فرما رہے ہیں اور آگے آ جائیں تو ماشاء اللہ پیری شریف کی جان موجود ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور ایک والوں ہمیں تمہارے نام ہوگا تو تمہاروں ہو گئے سبحان اللہ سبحان اللہ ایسا کبھی کا بہت بڑی ہوا ہے جو ابھی کہو وہ نام میں سمجھو وہ نام میں تمہارا نام کہو سبحان اللہ یہ طریقہ رضی اللہ مفتی محمد حسن میاں صاحب اللہ سجادہ نشین اور تابع عالیہ قدیریہ عثمانیہ جلوہ فروغ ہے آگے آ جائیں سلطان علامہ حضرت علامہ مفتی سلطان احمد وزیری شیخ الحدیث مرکز اہل سنت جامعہ مدینہ اور مقبول ہے اور میں محسوس کروں سرکار عالیہ میں بات کہہ دوں دادا شہید صاحب مولانا شہید صاحب اور بابا کہہ دوں سیدنا مقبول مخدوم العالمین حضرت مخدوم علی احمد صاحب سیدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اکلوتے خلیفہ سبحان اللہ سیدنا شاہد حضرت شمس الدین سلطانی فقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سجادہ نشین پیر طریقت حضرت حافظ سید مہران میاں صاحب مدد اللہ علیہ وسلم ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اس پڑھنے کی شرط میں ساتھی جلوایا سبحان اللہ اور آگے بڑھوں میں سارے گرامی کا نام آپ نے بار بار سنا ہوگا اور وہ سارے گرامی ہے سیدنا مولانا باہر حافظ استاد العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی سید محمد نعیم الدین مرزاقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقائے عالیہ نعیمیہ مرتبہ شریف کی نمائندگی فرما رہے ہیں پیر طریقت حضرت مولانا سید
رحمتیں عطا فرمائی. ہم وہ خدمت عالم ہے. شریف میں ہم رہے ہیں پوری محبت کے ساتھ رہے کامل برداشتی کے ساتھ رہے انشاءاللہ میں کام دے رہا ہوں مفکر اسلام حضرت علامہ مولانا مفتی عقیل احمد صاحب قدیمی مدد اللہ جنہوں نے اپنے خطاب کا آغاز فرمایا تھا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خطاب کا آغاز کو ہمارے سامعین کو مخاطب فرمائیں. السلام علیکم. محبت کے ساتھ بارگاہ رسول قرآن رسول اللہ پڑھیں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد آمین جمال یا رسول اللہ یا حبیب اللہ جیسا کہ بھی آپ نے سوال فرمایا کہ ہندوستان کی بڑی بڑی عظیم شان خانقاہوں کے سردار اور مسائل نظام یہاں پر تشریف فرما ہے. یہ حقیقت ہے کہ اس سے پہلے یہ منظر آپ نے سن 1988 میں دیکھا جب سے لے کر اب تک یہی شہر بھی ہے اور یہاں پر بڑے بڑے جلسے ہوتے رہتے ہیں بڑی بڑی کانفرنسیں ہوتی رہتی ہیں لیکن آپ کو اس دم سے لے کر اس دم تک یہ منظر کسی دوسرے شہر میں دیکھنے کو نہیں ملا ہوگا. ہمیں بہت یہ ہمارا اور یہ ہمارا کہ کس کی وجہ سے اپنی محبت
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سمیت ایک مرتبہ پوری بات پڑھیں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد إنك بكل شيء عليم. رب عليك بوالدك وصل يا رسول الله يا نبي الله يا حبيب الله صلى الله عليه وسلم. بس تین شعر کا جو نئے محلہ اور شعر سماعت فرمانے سلام احمد رب العالمین سبحان اللہ. نبی چلے چلے حبیب سرزمین سے تشریف لائے ہیں. حضرات اپنے آنے والے مہمان کو استقبال بڑی محبتوں کے ساتھ کریں. نعرہ تکبیر. ادھر والا محلہ کے ہاتھ اٹھانے ادھر والا. نعرہ تکبیر. نعرہ انسان.
رسول اللہ کہا سماعت فرما لیجیے گا اور 2-3 شعر من کو رکھ کے سب بتاؤ
سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت مولانا قاری غلام یاسین قدیری بارگاہ رسالت اور بارگاہ حضور قبلِ عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں خراج عقیدت پیش فرما رہے تھے. حضرات تھوڑا سا وقت کم ہے ہمارے پاس اور حضرات علماء اکرام اور شعراء اعظام کی ہمارے پاس کثرت ہے، تو تھوڑا سا میری یہ التجا ہے، ادباً گزارش ہے کہ تھوڑا سا وقت کا لحاظ فرمائیں. آئیے حضرات ہم مہمان خطبہ کو اب حضرات کے سامنے پیش کرنے سے پہلے سرزمین پیلی بھیت شریف پر تمام قدیریوں کے دل کی دھڑکن، پیر طریقت حضرت علامہ مولانا مفتی حسن میاں صاحب قبلہ مدد اللہ العلی سجادہ نشین آستان عالیہ قدیریہ عثمانیہ کو میں دعوت دوں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے ہمیں اور آپ کو نوازیں، اور آپ حضرات پوری محبت کے ساتھ میں جا رہی ہوں وہاں حضرت مفتی حسن میاں صاحب قبلہ مدد اللہ علی کا استقبال کریں. آپ کا یہ حال اس لیے بھی بنتا ہے کہ ابھی جو کچھ آپ یہاں بیٹھے ہیں، میری تھوڑی عادت رہتی ہے کبھی کبھی کچھ باتیں بے جھجک کہہ جاتا ہوں، لیکن آج کی یہ محفل ہم صرف اور صرف سرکار قبلہ عالم کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. سرکار قبلہ عالم بس چہرہ نظروں میں آتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ سرور ہے کہ جو اترتا چلا جاتا ہے. ہم برادروں نے، ہم غلاموں نے بار بار سرکار قبلہ عالم کا دیدار کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یہ اختیارات عطا فرمائے تھے کہ وہ چاہتے تو ابھی اور ہم غلاموں کو نوازتے رہتے ہیں. اگر وہ چاہتے تو ہندوستان بھی آ سکتے تھے، لیکن بہت کم لوگوں کو یہ بات معلوم ہے کہ سرکار قبلہ عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
فرما دیا تھا کہ ہمارا وصال پاکستان میں ہونا ہے، اور آپ نے جس جگہ پر آپ کو دفن فرمایا گیا ہے آستان عالیہ قادریہ قدیریہ کراچی، آپ نے وہاں نشاندہی فرما دی تھی کہ ہمیں یہی دفن کرنا ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ لوگوں نے عرض کیا حضور، اب میں نام نہیں بتاؤں گا کہ کنہوں نے کہا، حضور سب پیلی بھیت شریف میں ہے، آپ بھی پیلی بھیت شریف میں جانا پسند فرمائیں، آپ بھی وہاں تشریف لے جائیں تو سرکار قبلہ عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے پیلی بھیت والوں کو بہت نوازا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ یہ جھوم کا کہو سبحان اللہ۔ سرکار شادی میاں ہمارے پاس ہے، بے شک، سرکار میاں ہمارے پاس ہے، بے شک، بے شک، سرکار ہمارے پاس ہے۔ بے شک، سبحان تو اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیلی بھیت والوں کو بہت نوازا ہے۔ 65 سال ان کراچی والوں نے میرے خدمت کی ہے، میں ان کو نوازنا چاہتا ہوں۔ بے شک، کیا بات ہے۔ سرکار قبلہ عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کراچی والوں کے خدمات کو سراہنے کے لیے، ان کے خدمات کا بہترین اجر دینے کے لیے کراچی کی سرزمین کو پسند فرمایا ہے، اپنے آخری سفر کو پسند فرمایا ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ سرکار قبلہ عالم بیمار تھے اس لیے دنیا میں چلے گئے، سرکار قبلہ عالم کوئی عدالت میں تھے اس لیے چلے گئے۔ ارے اٹھا کر جب تو وہ بھی بولے کہ جو سرکار قبلہ عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصال سے ایک دن پہلے کی ہے، ایکس رے بھی ہے، الٹرا ساؤنڈ بھی ہے، بد مرضی تھی۔ اور جہاں تک حقیقت ہے سرکار قبلہ عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وقت آپ کی عمر پاک 1999 میں پوری ہو چکی تھی، لیکن قربان جاؤ سرکار چراغ عالم کے۔ کیا بات ہے، واہ، اب سبحان اللہ بھی نہیں کہوں گا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ اسٹیج پر جو پیچھے بیٹھے ہیں اس لیے والا نہیں، آپ کل کو کہیے گا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مجھے اپنے والد گرامی حضور مجدد مولانا راضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک شعر یاد آتا ہے کہ میرا کہنا نہیں بلکہ یہ کہنا ہے زمانے کا۔ بے شک، بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرا کہنا نہیں بلکہ یہ کہنا ہے زمانے کا۔ ولی ہے بچہ بچہ میرے مرشد یہ گنا دے۔ ارے ولی کیسے ہوتے ہیں؟ سرکار اللہ ہوئے کی اولاد کو دیکھو، بے شک، سرکار شادی میاں کے اس چمن کو دیکھو، بے شک، بے شک، پتا چلے گا ولی ہوتے کیسے ہیں۔ کیا بات ہے۔ سرکار شادی عالم طاقت پتا ہے، ولی ابن ولی ابن ولی ابن ولی مرشد اعظم اولاد اعظم قاضی سید محمد عبدالعظیم دعوت برکاتہ ہو قطبیہ سجادہ رسی دربار سیدنا حضور اللہ میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے عرض کیا حضور کچھ بڑھوا لے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ، حضور کچھ بڑھوا لے۔ اچھا انہوں نے بھی بلا وجہ نہیں فرمایا، انہوں نے بھی سرکار قبلہ عالم سے عرض کیا کہ سرکار کچھ عمر شریف بڑھوا لے۔ انہیں معلوم تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار قبلہ عالم کی خصوصی التجا کیا بات ہے، خصوصی ان کی زندگی پر انہیں اختیار عطا فرمایا۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو سرکار نے فرمایا حضور کچھ بڑھوا لے۔ کہا اچھا، ایک روز گزرا، 2 روز گزرے، پھر عرض کیا حضور میں نے عرض کیا تھا کہ کچھ بڑھوا لے، فرمایا ہاں 5 سال بڑھوا لیے۔ کیا بات ہے، بے شک، سبحان اللہ، 5 سبحان سال بڑھوا لیے، 5 سال پورے ہوئے۔ سرکار قبلہ عالم
सिराज आलम दाऊद सरकार और कुसिया को याद आया कि अरे 5 साल पूरे होने वाले 5 साल पूरे हो रहे हैं, क्या हुजूर अभी काम नहीं हुआ। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, अभी गुलाम सैराब नहीं हुए हैं, कुछ बढ़वा दे। क्या बात, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब सरकार सिराज आलम की बात सरकार क़िबला आलम कैसे डाले, क्या बात है, बेशक इसलिए तो मालूम है कि मेरा बेटा भी वली है। बेशक बेशक। अरे ये वो है कि मैं बात करूं सरकार क़िबला आलम की, मैं बात करूं सरकार सिराज आलम की, अगर मैं बात करूं सरकार बुजुर्ग बड़े हज़रत अलहाज शाह सैयद मोहम्मद फजल हमीद ने अपना जहां वसिया वलिया तो मियां नौजवानी के आलम में आज तो उनकी उम्र शरीफ हो गई, लेकिन नौजवानी के आलम में कभी उनकी तहज्जुद अदा नहीं हुई। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। वली अरे मेरे मुर्शिद के घराने का बेशक बेशक। यहाँ मौजूद पता नहीं चलता, वहाँ तहज्जुद अदा नहीं होती है। बेशक बेशक। सरकार से आगे हाथ में आपका हुजूर कुछ पढ़वा है। सरकार से आगे आलम के इस गुजारिश पर चार पर सरकार के आलम ने क्या फरमाया, अच्छा 5 साल और सुभान अल्लाह, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहाँ वो 5 साल पूरे हुए और 2008 आई सरकार क़िबला आलम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हिंदुस्तान तशरीफ लाए। बेशक और यहाँ तशरीफ लाए तो यहाँ आकर आप अलीन हो गए, यहाँ आकर आप अलीन हो गए। अच्छा हर तरह का आदमी होता है, अच्छा मुरीद भी हर तरह का होता है, मुरीदों की भी बहुत किस्में होती हैं। कुछ मुरीद तो ऐसे होते हैं कि सरे तस्लीम खम आए जो मिजाज यार में आए। बेशक बेशक। कुछ मुरीद तो ऐसे होते हैं, कुछ मुरीद मुंह फट होते हैं, मियाँ ऐसा क्यों कह रहे हैं जी मियाँ ऐसा क्यों आए, मुंह फट होते हैं, जो मुंह मैंने बोल दिया। ऊपर से मजा तो नहीं आया कुछ मुरीदों ने कुछ लोगों ने कहना शुरू किया कि हुजूर क़िबला आलम इसलिए यहाँ आए हैं कि यहीं विसाल फरमाना है, यहीं दफन होना है, इसलिए आए हैं इंडिया, इसलिए आए भारत। सरकार सिराज आलम में मौजूद थे, सरकार सिराज आलम को फिर याद आ गया, अरे 5 साल फिर पूरे, क्या बात है जी। अब क्या हुजूर अभी और जरूरत है, कुछ बवाल है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी आप कुछ और कुछ नहीं पढ़ रहे। सरकार क़िबला आलम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुस्कुराए और मुस्कुराने के बाद इरशाद करवाया, बेटा आप दिला दिया, बहुत बढ़वा चुके हो। सुभान अल्लाह, दानी हुजूर बात सही है, लेकिन अभी शराबी नहीं हुई है, अभी जरूरत है कुछ बढ़वान है। कहा अच्छा चलो थोड़ा और बढ़वाते, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जितनी बढ़वाएंगे थोड़ी और बढ़वाते। बेशक। और फिर ये 2015 आ गई, सरकार क़िबला आलम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने विसाल की खबरें, अपने विसाल की बातें इरशाद फरमानी शुरू कर दी। सुभान अल्लाह। अचानक कुछ नहीं, जब सरकार क़िबला आलम का विसाल शरीफ हुआ है, हर जुमेरात को आस्तानिया, कादरिया, कदरिया, चरासी में महफिल होती है, कोई शरीफ होता है, लंगर होता है, हर जुमेरात को होता है। तो एक साहब है जिनका नाम है मोहम्मद रिजवान, कराची में रहते हैं, और उनकी ड्यूटी ये थी कि वो हर जुमेरात को सरकार क़िबला आलम को उनके दौलत खाने से आस्ताने लेकर जाया करते थे। सुभान अल्लाह। ये उनकी ड्यूटी थी, हर जुमेरात को वो सरकार क़िबला आलम को दौलत शरीफ से, आस्ताने शरीफ से लेकर वो आस्ताने शरीफ तक जाते थे।
وہ آخری جمعرات کو کسی کام میں پھنس گئے اور آ نہیں سکے. آخری جمعرات سرکار نے سال سے پہلے کی آخری جمعرات کو بھی آسانی تشریف لے گئے. سبحان اللہ. محمد رضوان نہیں آئے مگر سرکار قبلہ عالم تشریف لے گئے. اگلے دن آتے ہیں جناب رضوان صاحب. آنے کے بعد اس کے حضور بہت پریشانی میں تھا, ایسا کام تھا ویسا کام تھا, میں پھنس گیا تھا, آئندہ ایسا نہیں ہوگا. حضور سرکار قبلہ عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے اور مسکرا کر ارشاد فرمایا رضوان آگے ضرورت بھی نہیں پڑے گی. کیا بات ہے رضوان, آگے ایسا تو تب ہوگا کہ جب آگے ضرورت بھی نہیں پڑے گی. محمد رضوان کے ساتھ آ گئے, حضور مجھ سے جو غلطی ہوئی معاف کرایا, نہیں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے, ضرورت نہیں پڑے گی. سرکار قبلہ عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ معلوم تھا کہ آج آخری بار اس ذاتی حیات کے ساتھ اپنے غلاموں کی آنکھوں کو خیرات کرنے جا رہا ہوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو ہم چاہتے ہیں کہ تو دنیا میں جیا ہے تو اپنی مرضی سے جیا ہے, تو اپنی مرضی سے گیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, شہزادے حضور قبلہ عالم, شہزادے حضور مناصر اعظم, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ہمیں اپنی قسمت پر ناز ہے کہ ہم سرکار قبلہ عالم کے چہلوں میں رہتے ہیں. اتنی سجاوٹ کی ہے, ارے ہم نہیں ہے تمہیں سرکار قبلہ عالم کے جانے کا, اتنی سجاوٹ کی ہے, خوشی منا رہے ہو. ارے غم اس کا ہوتا ہے کہ جو مجبوری میں گیا ہو. ہمارا قبلہ عالم اپنی مرضی سے گیا. ارے وہ یہاں تھا تو یہاں کے ہم غلاموں کی سرداری فرما رہے تھے, تو ان کے غلام یہیں تو نہیں, وہاں پہ نہیں تو. اگر ان کے غلام یہاں ہیں تو وہاں بھی ہیں. تو سرکار قبلہ عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی عظمتیں عطا فرمائی ہیں, انہیں ایسا اونچا مقام عطا فرمایا ہے کہ جس طرف نکل گئے, جس طرف چلے گئے ہیں, لوگوں کو دلوں کی برائیوں کو, لوگوں کے دلوں کی گندگیوں کو اور لوگوں کے دلوں کے اندھیروں کو آپ نے اجالوں سے بدل دیا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج ان کی محفل میں بھی اجالا ہے, ان کی محفل میں بھی رونقیں ہیں. ہم سب کو سرکار قبلہ عالم کا یہی فیضان عطا فرماتا رہے اور ان کے سب ہماری زندگی میں یہی بہاریں آتی رہیں, یہی رونقیں آتی رہیں. میں دعوت دوں گا پیر طریقت, مفکر اسلام, شیر قدیریت, حضرت علامہ مولانا مفتی حسن میاں صاحب قبلہ دعوت برکاتہ و خفیات سجادہ نشین آستان عالیہ قدیریہ عثمانیہ کو تشریف لائیں اور اپنے تبرکات سے ہمیں اور آپ کو نوازیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان شہدی, فیضان لاہوریہ, فیضان قدیری, پیر طریقت حضرت مفتی حسن میاں صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد كل شيء معلوم لك رب يريني بجمالك غثني يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم اما بعد. حاضرین محترم, تیاری ہے, آج ہم سب حضور قبلہ عالم مرشد محترم شیخ العرب والعجم ہم شبیہ سیدنا حضور غوث اعظم حضرت علامہ شاہ سید محمد عبدالرشید میاں رضی اللہ عنہ کے عرس چہلم میں آئے. بے شک
اور ان حسین چہروں کی زیارت بھی ہمیں نصیب ہوئی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں تو خود اس غرض سے ہی بیٹھا ہوں کہ آج ان حضرات کا دیدار بھی ہوتا رہے گا اور ان حضرات کو سننے سے ہمارے جو مردہ دل ہیں وہ بیدار بھی ہوتے رہیں گے. سبحان اللہ. درمیان میں حائل ہو گیا 5 سے 10 منٹ کے لیے، کیونکہ ہمارے جو مہمان آئے ہیں الحمدللہ کثیر تعداد ہے. میں صرف اکثر مواقع پر میں نے ایک بات کہی، ولی کو پہچاننا سب سے مشکل کام ہے. یہ پہچان لینا کہ یہ ولی ہے، نمازوں کی کثرت ہے تو ولی ہے، روزوں کی کثرت ہے تو یہ ولی ہے، بہترین لباس پہنتا ہے تو یہ ولی ہے. ایک ولی کو پہچاننا مشکل ترین کام ہے. پیر الحمدللہ ہم سب نسبت والے بیٹھے ہیں، ہم میں سے ہر شخص کسی نہ کسی بزرگ کے دامن سے وابستہ ہے. اور طریقت کا تو معاملہ ہی یہ ہے جیسے مناظر اعظم ان کا ایک شعر، سبحان اللہ. تو ایک بار سبحان اللہ کہہ لیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیونکہ ہم سب نسبت والے بیٹھے ہیں اور طریقت کا مسئلہ کیا ہے سماعت کریں. اچھا. ایسا کوئی دل کش کوئی دل گیر نہیں ہے. سبحان اللہ. بے شک بے شک. ایسا یہ حق تو ہمیں بھی حاصل ہے کہ ہم کو حق سے کہتے ہیں کہ جیسا کوئی سبحان. میں کر رہا تھا کہ ولی کی پہچان مشکل ترین اسٹینڈ نکال دینا تھوڑا سا اونچا ہو جائے. آپ کس یقین سے کہہ سکتے ہو کہ یہ ولی اسٹینڈ نکال دو نکال دو. لیکن مبارکباد میں حضرات کو پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے حضور قبلہ عالم کا دیدار کیا. سبحان اللہ. ان کی ولایت کی سند عافیہ ہم نہیں دے سکتے. بے شک. ارے ابھی حضور قبلہ عالم کی پیدائش تو دور، آپ کے والد محترم تاج الاولیاء کی بھی پیدائش نہیں ہوئی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ارے تاج الاولیاء کی پیدائش تو دور، ابھی سرکار اللہ کی شادی بھی نہیں ہوئی. سرکار اللہ کی شادی بھی نہیں ہوئی اور سرکار شادی میاں قطب الاقطاب غوث العباس حاجی شادی محمد شیر میاں علیہ رحمت الرحمان. سبحان اللہ. ہم جو
एक मिनट ये नीचे लगा जिंदाबाद जिंदाबाद तो अर्ज ये कर रहा हूं कि हुजूर हाजी शादी मोहम्मद शेर मियां, सुभान अल्लाह। अरे आपके जाते गिरामी अपने वक्त के बड़े बड़े शादी बाबा की बारगाह में आकर झुके। बेशक बेशक किसी से ढकी छुपी नहीं है। जवाब नहीं। बात हो रही थी कि पूछा जाता है कि शादी बाबा को सनद कहां से, अभी गुफ्तगू चल रही थी। मुझे याद आया हुजूर तिबराए आलम मुर्शिद मोहतरम ने एक वाकया बयान फरमाया, मसालिक सालिकीन में दर्ज भी है। आपने फरमाया हजरत ख्वाजा अबुल हसन सरकारी रज़ी अल्लाह अन्हु, क्या बात है एक तालिब इल्म बुखारा की तरफ जा रहा था, मुलाकात हो गई। क्यों जा रहा था हुजूर इल्म हदीस के लिए? तो हम पढ़ा दें हदीस को। सुभान सुभान अल्लाह। अल्लाह। सुभान अल्लाह। हजरत ख्वाजा अबुल हसन सरकारी फरमाते कि हम पढ़ा दें तुम्हें हदीस। तो आपको सनद कहां से? तो ये पुराना चला आ रहा सनद के उससे। ये कोई नया अर्ज नहीं है। कहा हम भी हम हदीस पढ़ा देता हूँ, आपकी सनद कहां से है? अरे कहा तो मेरी सनद पूछता है, मेरी सनद तो बराह रात मुस्तफा से है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह मेरी सनद तो मदीने से है, तो मुझसे सनद पूछता है। अल्लाह अकबर। वो सोया कि उसकी तकदीर बेदार हो गई, मुस्तफा तशरीफ ले आए। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह फरमाया जो उन्होंने कहा है वो हक है, जो यहाँ से मिल जाएगा कहीं और से नहीं मिलेगा। दे देंगे। इसलिए कि किसी ने किताबों से लिया होता है, किसी ने निगाहों से लिया होता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बैठ गया कि हुजूर अब तो आपसे पढ़ूंगा। वो दूर बैठता हदीस पाक की लेकर पढ़ना शुरू करता। आप दूर बैठ के आंखें बंद करते, हदीस पढ़ सकता, फरमाते ये सही है, दूसरी पढ़ता फरमाते ये सही है, तीसरी फरमाते ये सही है, आगे हदीस पढ़ता फरमाते ये हदीस सही नहीं है। क्या बात है वाह ये मौजू है। उसने हैरानी से पूछा हुजूर ये आप कैसे बता देते हैं कि ये हदीस सही है या ये हदीस मौजू है? कहा इसलिए कि हम वो सनद वाले नहीं हैं जिन सनद वालों को तुम तलाश करते हो। क्या बात है वाह अरे जब तुम हदीस पढ़ते हो तो जिनकी ये हदीस है, मदीने वाले आका का चेहरा मेरे सामने रहता है। अरे जब मुस्तफा की हदीस पढ़ते हो सरकार का चेहरा खिलखिला जाता है। नारे तकबीर सरकार पुराने रखते हैं, और जब सरकार की हदीस नहीं होती है तो सरकार के माथे में चिकन देखकर मैं पहचान जाता हूँ जो तू पढ़ रहा है ये हदीस सरकार की नहीं है बल्कि मौजूद है। क्या बात है वाह आप सनद पूछते हो तो आज कर रहा है कि हुजूर शादी मोहम्मद शेर मियां अलैहि रहमतुल रहमान की बात कौन नहीं जानता? अरे ये शहर पहचाना जाता है तो कुतुब आफ्ताब के नाम से पहचाना जाता है। बेशक बेशक हमारे खातिन दरबार हजरत तिबरा हाफिज नबी अहमद साहब, सुभान अल्लाह। उन्होंने एक शेर कहा था, यूं तो बहुत है शहर में ऊंची इमारतें, सुभान अल्लाह। बेशक। यूं तो बेशक बहुत है शहर में ऊंची इमारतें, पहचान पीलीभीत की शादी मियां से है। सुभान अल्लाह बेशक बेशक पहचान पीलीभीत की शादी मियां से है। तो हुजूर हाजी शादी मोहम्मद शेर मियां ने सरकार अल्लाह मियां रज़ी अल्लाह अन्हु से उस वक्त इरशाद फरमाया जब सरकार अल्लाह मियां की शादी भी नहीं थी। सुभान अल्लाह मैंने कहा ना कि वही को पहचानना सबसे मुश्किल काम है। अरे फख्र करो अपनी किस्मतों पर कि तुमने अपने माथे की आंखों से एक जिंदा भरी का दीदार किया। सुभान अल्लाह बेशक बेशक सरकार शादी मोहम्मद शेर मियां अलैहि रहमतुल्लाह ने फरमाया, मौलवी साहब
تمہارے ایک ہی بیٹا ہوگا. میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. تمہارے ایک ہی بیٹا ہوگا. ہم نے آج بھی تمہارے اس بیٹے کو مرید بھی کر لیا, اجازت و خلافت سے بھی نواز دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. عنایت یہی تک نہ رہی بلکہ فرمایا بھائی صاحب تمہارے ان بیٹے کے بھی ایک ہی بیٹا رہے گا. ارے ہم نے انہیں بھی آج ہی مرید کیا, آج ہی اجازت و خلافت سے نواز دیا. ارے جن کی پیدائش سے 20 سال پہلے قطب الاقطاب غوث العالم نے جن کی ولایت کا شہرہ کر دیا ہو, تشہیر کر دی ہو, ارے اس سے ولایت عالم کی ولایت میں کس کو شک ہو سکتا؟ ارے یہ فیض پہنچا تھا. تو پوچھتے ہیں حضرت شاہی محمد شیرنی علیہ رحمت و رضوان سے سند. بس آخر جملہ میں اس فیض کی بات کر رہا ہوں جو حضور قبلہ عالم تک پہنچا. ابھی ذکر کر رہے تھے شہزادہ حضور مناظر اعظم ہند کہ کراچی میں جس طرح یہاں پر ہر جمعرات کو فیض بچتا ہے, کراچی میں بھی حضور قبلہ عالم فیض بانٹتے رہے. اور آپ کی محفل میں کیوں ٹی وی کے ایک مشہور عالم علامہ حمزہ علی قادری صاحب, جن کی ہر جمعرات کو بدستور حاضری رہتی ہے. یہ میرے آخری جملے ہیں. بدستور حاضر ہوتے تھے. ابھی کہا تھا نا کہ حضور قبلہ عالم کی ذات تو وہ ہے کہ لاکھوں جن کے قدم چومتے ہیں وہ حضور قبلہ عالم کے قدموں میں بیٹھا کرتے ہیں. ہر جمعرات کو ان کی حاضری ہوتی تھی. ان کے جملے سنے ہیں. انہوں نے کہا بتاؤ ایسا ہوا ہے میں اپنے گھر سے سوچ کر چلا ہوں کہ میں حضور قبلہ عالم مرشد محترم سے یہ سوال عرض کروں گا, ان کی بارگاہ میں یہ مسئلہ رکھوں گا. کیا بارہا ایسا ہوا ہے جب ان کی بارگاہ میں بیٹھا ہوں تو کہنے کی حاجت پیش نہیں آئی ہے. سرکار قبلہ عالم نے خود ہی اس کا سوال بنا لیا ہے, خود ہی اس کا جواب عنایت فرما دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ حضور قبلہ عالم مرشد محترم مقدس ذلہ العالی کہ ولی کامل کے آج ہم جشن میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور حضور تاج الاولیاء حضور سیدنا سرکار اللہ میاں کے سائے میں یہ جشن ہو رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان بزرگان دین کے فیضان سے مالا مال فرمائے. آمین. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. صرف 2 شعر اور دیکھیے یہ الحمدللہ حضور تاج الاولیاء کا مزار اقدس اور سامنے حضور سرکار اللہ میاں کا. اس کو آپ اپنی نگاہوں میں رکھیں اور سماعت فرمائیں. اچھا 2 ولی جلوہ گر آمنے سامنے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پیچھے والے واقعی اپنی تھوڑے انتظار میں ہیں. 2 ولی جلوہ گر آمنے سامنے. سبحان اللہ سبحان اللہ. 2 ولی جلوہ گر آمنے سامنے. 2 ولی جلوہ گر آمنے سامنے. جیسے شمس و قمر آمنے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. سماعت فرمائیں. اور وہ نگاہوں کی میرے بنی بوسہ کا, وہ نگاہوں کی میرے بنی بوسہ کا, وہ نگاہوں کی میرے بنی بوسہ کا. جب ہوئی رہ
ہو دھیان دیں۔ اس قدر مجھ پہ غالب تصور ہوا، کیا بات ہے بات، اس قدر مجھ پہ غالب تصور ہوا، ہے جو آٹھوں پہر آمنے، ہے وہ آٹھوں پہر آمنے سامنے، اور جو تمام آنے والوں کی طرف سے بارگاہ قبلہ عالم میں پیش کر رہا ہوں، سماعت کریں۔ اور آپ کی یاد میں مرشد محترم، کیا بات ہے، سبحان اللہ، آنے والوں کی طرف سے پیش کر رہا ہوں۔ آپ کی یاد میں مرشد محترم، آپ کی یاد میں مرشد محترم، کر کے آئے سفر آمنے، سبحان اللہ، کر کے آئے سفر آمنے سامنے، کر کے کاش حضور سراج عالم تشریف لے آتے، انشاءاللہ آپ نہیں آئے ہیں تو کچھ عرصے کے بعد دیدار ہوں گے، اور جب دیدار ہوں گے تو منظر کیا ہوگا، مقدس بات فرمائیں۔ بعد مدت انہیں دیکھ کر اے حسن، بعد مدت انہیں، بعد مدت انہیں ہو گئی چشم تر آمنے، واہ واہ سبحان اللہ، کیا بات ہے فیضان بھائی، نیند آ رہی تمہیں، میں سنوں نہیں۔ حضرات محترم، بہت بڑی پیاری فرما رہے تھے اور بہت ہی پیارا کلام فرما رہے تھے۔ اب میں دعوت کلام دے کر رہا ہوں حضرت اللہ حافظ بخاری سید اللہ سے اللہ قدیر شہزادے حضور بنا سے آزادی واہ واہ، تشریف لائے اور اپنے بہترین کلام سے سامعین کے دلوں کو برابر مجلہ کرے۔ حضرات اپنے آنے والے مہمان کا استقبال بڑی محبتوں کے ساتھ کرے۔ نعرہ تکبیر، اسے بنا محمد کی ذرا ہاتھ اٹھانے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان شہدی، فیضان اللہوریہ، فیضان قدیر، فیضان رشیدی، فیضان احمدی، نصرت امام اعظم، نصرت امام اعظم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یا رسول اللہ، کیا بات، کیا گیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تمام حضرات بارگاہ رسالت میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بعدد کل شیء معلومات رب ارنی بجمالک رسول یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ میرا دل جان بلے عالم، سبحان اللہ، سبحان اللہ، میرا دل جان بلے عالم، میرا دل جان بلے عالم، میرا دل جان
تیرے اجداد تو آل سب ہیں بلی، تیرے اجداد تو آل سب ہیں بلی، تیرے تیری کیا شان قبلۂ عالم، تیری کیا شان قبلۂ عالم، میرا جان قبلۂ عالم، غیر نے سب ہی پاتے ہیں، غیر اور اپنے سب ہی پاتے ہیں، غیر اور اپنے سب ہی پاتے ہیں، غیر تیرا فیضان قبلۂ عالم، میرا دل جان قبلۂ عالم، مشکلوں کا نہیں ہے ڈر مجھ کو، مشکلوں کا نہیں ہے ڈر مجھ کو، مشکلوں گربان قبلۂ عالم، میرا دل جان قبلۂ عالم، مقصد پہلے سے سماعت فرمائیں اور تمام حضرات کی یہ تمنا ہے وہ سماعت فرمائیں، تیرے روضے کی حاضری کروں، تیرے روضے کی حاضری کروں، تیرے روضے کی حاضری کروں، کی حاضری کروں، ہے یہ ارمان قبلۂ میرا دل جان قبلۂ عالم، جولی پر المعاد کی گردی، جولی پر المعاد کی گردی، جولی پر جولی پر تیرا احسان قبلۂ، تیرا احسان قبلۂ عالم، میرا دل جان سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات اس سے پہلے کہ اگلے مہمان مقرر کو دعوت خطاب دی جائے، ایک بہت ہی خوبصورت منظر آپ ملاحظہ فرمائیں، ہماری پیلی شریف کی سنی ائمہ ویلفیئر سوسائٹی کی جانب سے شہزادہ شیخ الفاظ جناب حافظ محمد ظفر صاحب قدیری نے یہ
کیا ہے کہ تمام اسٹیج پر جلوہ ہو جاتے علماء کرام اور مشائخ اعظام کی گلپوشی کی جائے اور ان سب کو کالی کملی شریف پیش کی جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میاں کالی کملی کی بات ہے توڑ کر کہہ دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. کالی کملی شریف. کملی شریف کیسی ہوتی ہے؟ نیلی پیلی کالی. کیا ہوتی ہے؟ کالی. کالی ٹوپی کالی نبی کی کالی کملی شریف کالی. تو تمام حضرات کی بارگاہوں میں یہ کالی کملی شریف پیش کی جائے گی. تو میں دعوت دوں گا مرکز اللہ جامع عبدالقدیر یا دربار حضور اللہ کے تمام اساتذہ کرام کو کہ وہ تشریف لائے اور دربار سیدنا حضور اللہ کے تمام خدام کو حضرت علامہ مفتی ذاکر حسین صاحب اشرفی یہ کیا ہے یہ ابھی بعد میں بتاؤں گا میں. اور حضرت علامہ مفتی ارشاد صاحب, حضرت علامہ نعیم الدین صاحب, حضرت علامہ محمد رئیس صاحب, ہمارے جناب صوفی مخصوص صاحب, ہمارے حافظ محمد ریاض صاحب, یہ تمام حضرات تشریف لائے اور یہ کالی کملی شریف اور حافظ ظفر صاحب یہ نکالو آپ حضرات تشریف لائے. خواجہ صاحب سے شروع کروا دیں اور ایک ادھر اور ایک ادھر. سبحان اللہ. تو پھر فیروز صاحب آپ بھی ذرا سا اپنا سہیوگ پردان کریں. مسعود بھائی آپ ادھر تشریف لے جائیں. ہمارے حضرت سید یعقوب سلطان شاہ صاحب وارسی اور دیگر وارسی بزرگ تشریف فرما ہیں. آپ ان کی بارگاہ میں کالی کملی شریف پیش کریں. مولانا انتظار صاحب قدیری یہ ٹوکری شریف اٹھا کے لائیے پھول شریف کی پیچھے سے مانگ رہے ہیں 10-12 ٹھیک ہے ترین میں جا کر. گروپ کو ڈال دیں. اللہ سبحان ایسا چیز
پاکستان میں سیدنا تاج الفقہاء حضور سراج عالم پیر روشن ضمیر ولی کامل حضرت علامہ الحاج قاضی سید محمد عبداللہ میاں صاحب اللہ دعوت برکاتہ القدسیہ اپنے تمام غلاموں کے ساتھ براہ راست آج کی اس محفل کو سماعت کروا رہے ہیں۔ یہاں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ان کی نظر میں ہے۔ بے شک اچھا ایک بات بتائیے، آپ لوگوں کو گرمی لگ رہی ہے؟ بولو نہیں لگ رہی؟ ٹھنڈ لگ رہی ہے؟ نہیں لگ رہی؟ نہ گرمی لگ رہی نہ ٹھنڈ لگ رہی، مطلب یہ ہے کہ موسم خوشگوار ہے۔ بے شک سرکار سراج عالم جہاں برکاتہ القدسیہ نے رات 2 بجے جب مجھ سے حضور گفتگو فرما رہے تھے تو ارشاد فرمایا کہ موسم ایسا ہونا چاہیے کہ ہمارے مہمانوں کو نہ ٹھنڈ لگے نہ گرمی لگے۔ سبحان اللہ سبحان۔ وہ فرمانے لگے کہ دیکھو لنگر میں چاول پک رہے ہیں، چاولوں پہ دم کرنا، یہ کرنا، یہ وہ کرنا، میں نے کہا میاں ہمیں خالی کھلانے کا کام دے دو، یہ برکت کا کام سب آپ کے حصے میں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمارا جو کچھ پکانا ہے ہم غلام ہیں، ہم جب پکا سکتے ہیں مہمانوں کو کھلا سکتے ہیں، لیکن ہمارے مہمانوں کو کام نہ پڑے یہ آپ کا کام ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ضروری نہیں کہ آپ یہی ہوگا یہ کام ہوگا وہ آپ کر سکتے ہیں، سب کچھ اچھا رہے یہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ فرمائیے گا۔ اور الحمدللہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر طرف فیضان حضور سراج عالم چھایا ہوا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آئیے اللہ اسی فیضان کی چھایا میں میں دعوت دوں گا سلطان العلماء حضرت علامہ مفتی سلطان احمد قدیری شیخ الحدیث مرکز اہل سنت جامعہ قدیریہ کو وہ تشریف لائیں اور اپنے خطاب اوقات سے ہمارے سامعین کو محفوظ فرمائیں۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان شہدی، فیضان النبویہ، مسلک امام اعظم، مسلک امام اعظم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ۔ محترم مقام لائق صدر احترام رونق اسٹیج، پیران نظام و مشائخ نظام و علماء کرام رونق محفل صادقین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واتبع سبيل من أناب إليك، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ محترم سامعین کرام، طریقۂ سب سے پہلے شروع خلق و سینہ حضور احمد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدت و محبت کے ساتھ جھوم جھوم کر حج وجود پاک پیش فرمائیے اور پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد
سبحان اللہ. میری عمر تقریباً 10 سال کی تھی جب حضور سیدی مرشدی و استادی آبائی و مولائی مفسر قرآن کریم مفسر قدیم حضرت علامہ مولانا حافظ قاری شاہ گلاب کو مرید کرایا. سبحان اللہ. سن 1977 مراد آباد شریف کی سرزمین پر میری طالب علمی کا زمانہ تھا. جامعہ تو حضور مجدد مراد آبادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرا ہاتھ حضور ابن عالم کے ہاتھ میں دیا تھا. پیاری کہ حضور ابن عالم کیا ہے. آپ ہمیں اپنی تربیت ان کی بے شک بے شک ہونے آئے 500 کلومیٹر سے مرید ہونے آئے. پیر کے دروازے پہ آ کر بیٹھ گئے تو ہم نکل گئی. بولو بھائی پیر سو کے نہ اٹھا. پیر سو کے نہیں اٹھا. پیر سو کے نہیں اٹھا. عشاء نکل گئی پیر سو کے نہیں اٹھا. کیا بات ہے. اور مرید نے سوچا آیا بولو بھائی یہ تو خود رائے کر رہے ہیں تو مجھے کیا نمازی بنائیں گے. بدتر ہو کے لوٹنا ہے لیکن ہمیں ذات ہے ہمیں فخر ہے کہ حضور خود بلند تھا خود بے پیلی تھی. حضور حاجی کی محبت دے دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ہمیں ایسے پیل عطا فرمائے جو نماز پنج کرنا کے ساتھ تھا. اشراق گزار بھی ہے شان گزار بھی ہے ابابیل گزار بھی ہے تہجد گزار بھی ہے صلاۃ تسبیح گزار بھی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک محترم حضرات یاد آ رہی ہے مجھ میں اپنے وطن کی وہ بات مراد آباد شریف میں مفتی ٹولہ جہاں پر صوفیت عالی جناب عزت مآب محترم صوفی للیت احمد تاجد علیہ الرحمہ خلیفہ حضور ابن عالم کا مکان ہے. محفل پور شریف ہو رہی تھی. بچپن کا زمانہ اصل میں طالب علم کا زمانہ ایسا ہوتا ہے کہ طالب علم اگر 2-4 لفظ پڑھ لے تو میں یہ سمجھتا کہ میں بہت پڑھ گیا. بولو بھائی طالب علم تو طالب علم بھی ہے. اب جب یہ حدیث حضور تو میں میزان کی کتاب میزان پڑھتا تھا جو سب کی ایک کتاب ہے. خیال آیا کہ حضور ابن عالم عالم ہے کیا بچہ وہی طالب علم والی عادت دل میں یہ خیال نہیں آتا.
ہوگا اللہ اکبر دل کے حالات کو جانتا ہو دل کی حالات کو جانتا ہو اللہ اکبر پیارے اسلامی بھائیوں تو اس لیے میں عرض کروں گا کہ حضور قبلہ عالم کی ذات کا تعارف کرانے کی ضرورت نہیں ہے اگر حضور قبلہ عالم کی ذات کو دیکھنا ہے تو حضور شادی محمد کے بھیا کی کرامتوں کو دیکھو ان کی کرامت کا کوئی انکار نہیں کر سکتا تو ان کے بڑی ہونے کا بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا حضور کہاں جاتے ہو اس میں تیری تھی حضور شادی محمد کے بھیا اس سے تیری نیتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں حضور حضور اللہ تعالیٰ عنہ عطا فرمائے اور